السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اسپیس جو دکھنے میں بالکل بلیک اور خاموش نظر آتی ہے، اصل میں یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے جو نہ ہی ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ناسا کے پروبز نے اسپیس میں کچھ ایسی عجیب آوازیں ریکارڈ کی ہیں جن کو سننے کے بعد ہر انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 44 سال پہلے 5 ستمبر 1977 کو ناسا نے ایک اسپیس پروب انٹرسٹیلر اسپیس کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہ اسپیس پروب وائجر 1 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پچھلے 44 سالوں سے لگاتار ناسا کے اسپیس اسٹیشن سے کانٹیکٹ میں ہے۔ وائجر 1 کو ایک ایسے مشن پر روانہ کیا گیا تھا جہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ اسپیس پروب ڈیپ اسپیس میں 6500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے، اور اس وقت یہ ہم سے بہت دور خلا کے اندر اندھیروں میں تیرتا ہوا ہمیں ہمارے سولر سسٹم اور اس یونیورس کے بارے میں معلومات بھیج رہا ہے۔ اور اسپیس کے اس حصے کو ہم انٹرسٹیلر اسپیس بھی کہتے ہیں۔ 2012 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوتے ہی ایک دن ناسا کے سائنٹسٹ کو وائجر 1 کی طرف سے ایک ایسا سگنل ریسیو ہوا جو سب کے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ جب اس سگنل کو ڈیکوڈ کیا گیا تو اس میں ایک ایسی عجیب و غریب آواز تھی جو وائجر 1 نے ریکارڈ کی تھی۔ ہماری دنیا سے کروڑوں کلومیٹر دور اسپیس کی گہرائیوں میں وہ کیا چیز تھی جس کی آواز نے سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے؟ یہ آواز ارتھ سے قریب 1400 کروڑ کلومیٹر دور ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی آواز تھی جو ختم یا کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ سائنسدانوں نے کئی دنوں تک انتظار کیا، لیکن یہ آواز ختم تو دور کی بات کم بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزرا، پھر دوسرا سال، اور پھر پورے 3 سالوں کے بعد اس عجیب و غریب آواز کی انٹینسٹی میں کچھ کمی دیکھی گئی۔ یہ آواز وائجر 1 کی 44 سالوں کی ہسٹری میں ریکارڈ ہونے والی سب سے لمبی آواز تھی، جس نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ لیکن اس آواز کے علاوہ سائنسدانوں کو ایک اور چیز بھی لگاتار پریشان کر رہی تھی۔ جی ہاں، جس پوائنٹ پہ وائجر 1 نے پہلی بار اس وائس کو ریکارڈ کیا تھا، پورے 3 سالوں کے بعد وہ اس پوائنٹ سے 160 کروڑ کلومیٹر دور جا چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ آواز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ 160 کروڑ کلومیٹر مطلب یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا زمین سے چاند تک کے پورے 4000 چکر لگائے جائیں۔ خلا میں اتنے زیادہ ڈسٹنس تک پھیلنے والی آواز آخر آ کہاں سے رہی تھی؟ اسی بات نے بڑے بڑے ریسرچرز اور سائنٹسٹ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بات تو کنفرم تھی کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی ہے جو اس آواز کی وجہ بن رہی ہے۔ لیکن اسپیس میں تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی، تو آخر اس کو ریکارڈ کیسے کیا گیا؟ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسپیس میں جاتے ساتھ ہی کانوں پر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں پڑتی، حتیٰ کہ اگر اسپیس واک کے درمیان ایسٹروناٹس کے بالکل برابر میں کوئی دھماکہ بھی ہو جائے تو وہ دھماکہ دکھے گا تو صحیح، پر اس کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ آواز جس کو ہمارے کانوں تک پہنچنے کے لیے ہوا اور ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہی اسپیس میں موجود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اسپیس میں کسی بھی قسم کی آواز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اسپیس میں ساؤنڈ ویوز تو ٹریول نہیں کر سکتی، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز بآسانی ٹریول کر سکتی ہیں۔ بے شک ہمارے کان ان ویوز کو نہیں سن سکتے، لیکن وائجر 1 نے ان ویوز کو ریکارڈ کر کے ہمیں ارتھ تک بھیجا تاکہ ہم ان کو ڈیکوڈ کر کے سن سکیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز اسپیس میں موجود پلازما ویوز کے ٹریول کرنے سے آئی، جبکہ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسپیس میں ضرور کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کی انرجی کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں، ان کی انرجی آواز کیوں ریلیز کرتی ہے، یہ سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی قابلیت ہم انسانوں کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے۔ وائجر 1 جو پچھلے 44 سالوں سے لگاتار ہمیں آؤٹر اسپیس کی فوٹوز اور انفارمیشن فراہم کر رہا ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ عنقریب ہم اس کو ہمیشہ کے لیے کھونے والے ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ وائجر 1 کے پاس صرف اتنی پاور موجود ہے کہ وہ اگلے 1 یا 2 سالوں تک ہم سے کانٹیکٹ میں رہ سکتا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس اس کی یہ فوٹوز ہی باقی رہ جائیں گی۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔